ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل بھی چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کا تعلق تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، لیکن چونکہ قریش کے لوگ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ابو بکر جب یمن سے واپسی آئیں گے تو ان سے بات کریں گے، کیونکہ ادھر حضور نے اعلان نبوت کیا ہے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ کسی تجارتی قافلے میں گئے ہوئے تھے، تو کہنے لگے ان سے بات کریں گے، وہ ان کے دوست ہیں، جب وہ آ جائیں گے تو ان سے بات کریں گے۔ اور ابو بکر صدیق جب ادھر واپسی آئے ہیں، لیکن چونکہ یمن میں پہلے سے ہی ایک بزرگ ان کو کوئی ملے اور انہوں نے ان کے چہرے کو، صورت کو، سب کچھ دیکھا، بات چیت کی، تو وہ ان سے کہنے لگے کہ ذرا اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیں، ایک نشانی اور دیکھنی۔ انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہوئی، کون سی نشانی؟ کہا مجھے دیکھنے دیں، اس کے بعد پھر بتاتا ہوں۔ ان کی ناف کے پاس ایک تل موجود تھا، تو انہوں نے، وہ یمن کے ایک بزرگ تھے، انہوں نے ان سے کہہ دیا کہ تم قریش سے ہو، مکے کے رہنے والے ہو، سنو تمہارے ہاں نبی آخری الزمان جن کے تذکرے میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھے وہ تمہارے ہاں آنے والے ہیں، اور ان پر سب سے پہلے جو ایمان لانے والا آدمی ہے اس کی جو نشانیاں کتابوں میں بیان کی ہیں وہ ساری تمہارے اندر نظر آ رہی ہیں، تو تم کچھ حجت نہ کرنا، کچھ نہ کرنا، بس جب اعلان کریں تو ایمان لے آنا۔ ادھر مکے کے لوگ کہہ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے، بات کریں گے۔ ابو بکر صدیق آئے، المختصر کے لوگوں نے ان کو، قریش کے لوگوں نے گھیرا کہ یہ دیکھو کیا ہو گیا، تمہارے دوست نے نبی ہونے کا اعلان کیا، ہماری ان بتوں کو اور دیگر ان چیزوں کو شرک اور طرح طرح سے مذمت وہ بیان کی۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ پہلے میں جا کے بات کرتا ہوں۔ حضور کے پاس پہنچے، کہا کہ یہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے لوگ بہت بڑی بڑی دلیلیں مانگیں گے، نارمل لوگ مطمئن نہیں ہوں گے، اور کسی کو کسی کے دین سے پھیرنا آسان کام نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر لوگوں کو دلیلیں وہ بعد میں دیتا رہوں گا، ان کا معاملہ ان کی جگہ پر ہے، لیکن تمہارے لیے تو یمن کے اس بزرگ کی بتائی ہوئی نشانیاں ہی کافی ہیں۔ کہنے لگے آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس رب کی عبادت کا میں درس دے رہا ہوں اور اس طرف بلا رہا ہوں، میرے رب نے ہی مجھے یہ خبر عطا فرمائی ہے، میرے رب نے خبر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت ابو بکر صدیق اب بغیر کسی اور حجت اور دلیل مانگے بس یہ وہیں حضور کے ایسے ہو گئے کہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو جاتے گا، اور لوگ جو انتظار میں تھے کہ یہ بات چیت کرنے گئے، اب تو ادھر ہی ابو بکر صدیق خود ہی مسلمان ہو گئے۔ اور یہ آسان عمل نہیں تھا میرے بھائیوں، ان لوگوں سے ٹکرانا اور ان حالات میں جم کے کھڑے رہنا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہی چونکہ مردوں میں سے تھے، باہر پورے لوگوں کو فیس کرنا ابو بکر کا کام تھا۔ اپنے خاندان والے چھوڑ گئے، دوست احباب چھوڑ گئے، سگے ماں باپ دشمن بن گئے، بعد میں وہ مسلمان ہوئے آگے جا کر، کیونکہ ابو بکر صدیق وہ گئے کہ جن کے والد بھی صحابی بن گئے، جن کے بچے بھی صحابی بن گئے، یعنی ان کے والدین بھی مسلمان ہوئے، بعد میں بچے بھی مسلمان ہوئے، لیکن رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ، فوراً نہیں۔ اس وقت وہ سب کو جواب دینا پڑا، اس وقت سب نے تکلیفیں بھی پہنچائیں، بائیکاٹ بھی کیے۔ اب بتائیے ایسے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جانا، کیونکہ عمر شریف بھی 38 سال تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، 38 سال کا آدمی ظاہر ایک پورا جوان آدمی، حضور علیہ السلام 40 برس کی آپ کی عمر مبارکہ، ادھر 38 برس، 2 سال عمر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ یوں چھوٹے بھی تھے، اور اب شانہ بشانہ ایسے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، اور وہ دوستی بھی نبھائی اور غلامی کا بھی حق ادا کر دیا۔
کہ جہاں اپنے بھی چھوڑ کے جا رہے ہوں، سگے ماں باپ چھوڑ رہے ہوں، وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ایسے گئے۔ اللہ اکبر، کبھی کوئی ایسا موقع نہیں آنے دیا کہ حضور کو تکلیف پہنچے اور ابو بکر راحت کے ساتھ ہو، سکون کے ساتھ، نہیں، وہ تکلیف پہلے ابو بکر کا سامنا کرے گی پھر آگے بڑھے۔ انہوں نے ایسے ہی نہیں اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اسلام قبول کیا۔